اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. ان سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شداد، جب لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں، جب لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں، جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہوں، ان کا ذخیرہ بنا رہے ہوں، ان کا خزانہ اکٹھا کر رہے ہوں، تو میں تم کو کہتا ہوں کہ چند کلمات کا خزانہ اپنے پاس جمع کرو، یعنی چند دعاؤں کا خزانہ. یعنی ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ تو اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، سونا میرے پاس زیادہ ہو جائے، چاندی زیادہ ہو جائے. سونا چاندی سے مراد یہ ہے کہ دولت زیادہ ہو جائے. تو لوگ تو اس کو جمع کرنے کی فکر میں ہیں اور اس کے لیے ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. میں تم کو ایسے حالت میں تلقین کرتا ہوں کہ چند کلمات کو اپنے پاس سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھ کر جمع کرو. اور پھر ایک دعا تلقین فرمائی. عجیب دعا ہے. فرمایا یہ کلمات اپنے پاس اس طرح رکھو جیسے لوگ سونا چاندی حفاظت کر کے رکھتے ہیں، یعنی اس کو پابندی کے ساتھ وہ دعا مانگا کرو. وہ کیا؟ فرمایا یہ کہو، یہ کلمات محفوظ رکھو اور یہ دعائیں بکثرت کیا کرو کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد وشکر نعمتک وحسن عبادتک ولسانا صادقا وقلبا سلیما واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. یہ دعا تلقین فرمائی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو، اور یہ فرمایا کہ سونے چاندی کو جمع کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی یہ کلمات جمع کرے اور ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. ان میں سے ہر چیز عجیب و غریب، اس کے پیچھے عجیب کائنات ہے مضامین. فرمایا یہ دعا کرو پہلے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے استقامت چاہتا ہوں دین کے معاملے میں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، میں آپ سے دین کے معاملے میں استقامت چاہتا ہوں، یعنی اس دین کے اوپر قائم رہوں اور لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کروں، صرف آپ کی رضا کی خاطر میں اس دین کو اختیار کروں، اور کتنے ہی مخالفتوں کے طوفان سامنے آ جائیں اس سے میں ہٹوں نہیں. یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بچائے انسان کے حالات تبدیل ہوتے بھی بعض اوقات دیر نہیں لگتی. شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اللہ بچائے کسی وقت بھی، اللہ بچائے مت الٹی ہو جائے، سمجھ الٹی ہو جائے اور آدمی دین کے راستے سے پھر جائے. حدیث میں بعض اوقات آتا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، اپنی دنیاوی زندگی میں بہت اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اتنے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان سوائے ایک ہاتھ کے کچھ اور فاصلہ باقی نہیں رہتا. یعنی بالکل جنت کے قریب پہنچ گئے ہوتے ہیں اپنے نیک عمل کی وجہ سے. نیک عمل کرتے رہے یہاں تک کہ جنت میں اور ان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ گیا. لیکن اللہ بچائے اچانک ان کے حالات میں تبدیلی آتی ہے اور وہ پلٹ جاتے ہیں، دین سے پلٹ جاتے ہیں. تو اب بجائے جنت کے جانے کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس لیے یہ کچھ پتہ نہیں کس وقت مت الٹی ہو جائے، شیطان کسی غلط راستے پر ڈال دے. لہذا اللہ ہی سے مانگو کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے اس دین پر استقامت مانگتا ہوں، دین پر ثبات مانگتا ہوں.
یہ جو بزرگوں سے منقول ہے نا کہ دعا کیا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، حسن خاتمہ فرمائے، تو یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں انسان کا کہ کس وقت شیطان کے جال میں آ جائے اور اس کی صورت میں اس کی وجہ سے اس کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی تلقین فرمائی کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اے اللہ میری سب سے اچھی عمر وہ ہو جو آخر عمر، اور سب سے اچھا عمل وہ ہو جو جس کے اوپر میری وفات ہو جائے، اور سب سے اچھا دن وہ ہو جس دن میں آپ سے جا کر ملوں۔ اور ایک دعا میں یہ فرمایا اللہم اختم لی بخیر عملی، اے اللہ میرا خاتمہ میرے سب سے بہتر عمل پر فرمائیے، جو میرا سب سے عمل بہتر ہو اس پر میرا خاتمہ ہو۔ یہ بزرگ یہ دعائیں بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اس لیے تاکہ استقامت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو استقامت کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک تو اس دعا میں سد باب ہے اس صورت کا کہ اللہ بچائے جب آدمی کا دل پھر جائے اور وہ غلط راستے پر آخر میں جا کے پڑ جائے۔ پتہ نہیں بہت سے واقعات ایسے ہیں تاریخ میں کہ بہت اچھا نیک آدمی تھا، سب کچھ تھا، لیکن آخر میں جا کے اللہ بچائے خاتمہ خراب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ دوسرا یہ کہ ثبات فی الامر کے اندر یعنی استقامت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ میں نے ایک حق راستہ اختیار کیا، اب دنیا مجھے اس سے ڈگمگانے کی کوشش کرتی ہے، دنیا مجھے برا بھلا کہتی ہے، مجھے تانے دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے گھبرا جاؤں اور گھبرا کر میں اپنا اس راستے کو چھوڑ دوں۔ تو اس سے بھی حفاظت، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں استقامت مانگتا ہوں دین کے معاملے میں کہ یہ کہیں اور۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا بھی تلقین فرمائی اور یہ بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے قلب کو دین پر ثابت قدم کر دیجئے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے وہ ذات کے جو دلوں کو پھیرنے والی ہے وہ ہمارے دلوں کو طاعت کی طرف، عبادت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ تو یہ ساری دعائیں اس لیے کہ تاکہ دو باتوں سے، ایک تو اللہ بچائے کہ خاتمہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے، اور دوسرے حق کے راستے میں جو لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے انسان کو ڈگمگانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے حفاظت کے لیے۔ اللہ اس کو اس لیے فرما رہے ہیں کہ سونا چاندی سے جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ اپنے پروردگار سے یہ رابطہ قائم کر کے یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ پھر فرمائے وعظیم اسألک عظیمۃ الرشد، یہ بھی عجیب دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں سیدھے راستے کا عزم، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ کام نیکی کا ہے، یہ جنت میں لے جانے والا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، لیکن اس کام کے کرنے کا صحیح عزم دل میں پیدا نہیں ہوتا، ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسے تو مشکل کام ہے، یہ مجھ سے ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، لہذا عزم نہیں کر پاتا، ارادہ مضبوط نہیں کر پاتا۔ وہ جو غالب کا مشہور شعر ہے کہ جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی،
کہ جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا فائدہ ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور زہد میں دنیا سے بے رغبتی میں کیا فائدہ ہے وہ بھی جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، اللہ بچائے، لیکن طبیعت ادھر چلتی نہیں، لہذا محروم رہتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے کہ عظیمت الرشد کی کمی ہے۔ رشد یعنی ہدایت کا راستہ، اس ہدایت کے راستے کا عزم دل میں پیدا نہیں ہوتا، پکا ارادہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری ہمت کمزور ہے، بے ہمت ہوں، بے حوصلہ ہوں، اے اللہ میری ہمت ایسی کر دیجئے کہ جس سے میں آپ کے رشد کی عظیمت، رشد کا عزم مصمم میں دل میں پیدا کر سکوں، میرے عزم کو پختہ کر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے دین کے معاملے میں استقامت مانگتا ہوں، اور دوسرے رشد یعنی ہدایت کے راستے کا عزم میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اب دیکھو تلقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، ہم سب میں ہوتا ہے کہ ایک راستہ پتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، پتا ہے کہ یہ ثواب کا راستہ ہے، پتا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا ہے، پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی والا راستہ ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، ہمت پوری نہیں ہو رہی اس کام کو کرنے کی، اور اس کی وجہ سے آدمی کرنے سے معذور۔ بکثرت میرے پاس بھی خطوط آتے ہیں لوگوں کے، لوگ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے معمولات تو مقرر کر لیے ہیں مگر وہ ہو نہیں پاتے، ناغا ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی، کاہلی ہو جاتی، ہو نہیں پاتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عظیمت الرشد کی کمی ہے، بے ہمت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو تو وہ ہمت بھی اللہ سے مانگو، ہمت بھی اللہ سے مانگو، اے اللہ اپنی رحمت میں بے ہمت ہوں، ہمت عطا فرما دیجیے، میں بے حوصلہ ہوں، حوصلہ عطا فرما دیجیے، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ عالم انفارمیشن آفیشر۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو دینے والے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن مانگنے والا چاہیے۔ اور اسی میں فرمایا کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے، جو سائل ہوتا ہے نا وہ جھولی پھیلاتا ہے، تو جھولی پھیلانے والا چاہیے، جو کوئی جھولی پھیلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے اس کو۔ تو حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے، کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے، کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے، یا اللہ میرے پاس جھولی بھی نہیں ہے، آپ اپنے رحمت سے جھولی عطا فرما دیجئے، تو جھولی بھی ان سے مانگے۔ یعنی کسی کو اگر مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مانگنے کی کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس مانگنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مجھے مانگنا بھی سکھا دیجئے۔ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ و خیر الدعاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی، اے اللہ میں آپ سے اچھی دعائیں مانگتا ہوں، اچھی دعا کرنے کا سلیقہ مانگتا ہوں، اچھی دعائیں میرے دل پہ القاء فرما دیجئے کہ میں وہ اچھی دعائیں مانگوں۔ تو عالم انفارمیشن در حقیقت جو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے،
نہ مایوسی کا کوئی راستہ ہے، نہ کوئی بہانہ کارآمد ہے. ارے ہمت نہیں ہے، ہمت بھی مانگو اللہ میاں سے. دعا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، دعا کرنے کا سلیقہ بھی مانگو اللہ میاں سے. تو اسألک عظیمت الرشد میں یہی تلقین فرمائی کہ اگر تمہارے دل میں ہمت نہیں پیدا ہو رہی تو ہمت بھی انہی سے مانگو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگر سچے دل سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. اور اگر بالفرض نہ بھی ملی تو آخرت میں اللہ میں سے کہہ تو سکو گے کہ یا اللہ میاں میں نے تو آپ سے مانگی تھی، اب مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، اب مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے. ہمارے تو کہتے یہ دعا کر لیا کرو، یا اللہ مجھے یا تو یہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اس کے اوپر عمل کرا دیجئے، ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، مجھ سے گرفت نہ فرمائیے. تو اسألک عظیمت الرشد، اے اللہ میں آپ سے رشد کا عزم مانگتا ہوں کہ میرے دل میں وہ عزم پیدا ہو جائے، رشد کے کام کرنے کا عزم پیدا ہو جائے، وہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں. میں تو کمزور ہوں اور میرے ارادے بھی کمزور، میری ہمت بھی کمزور، میرے حوصلے بھی کمزور، لیکن اللہ آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. مجھے عزم بھی عطا فرما دیجئے، مجھے میرے ارادوں میں پختگی بھی عطا فرما دیجئے اور مجھے اس سیدھے راستے پر لے گا. میرے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ذرا یہ تصور کرو کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور سوال و جواب ہو رہا ہے. تو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم نے میرے دین کے اوپر پوری طرح کیوں عمل نہیں کیا تھا، یا فلاں تم سے گناہ کیوں سرزد ہوا تھا، یا فلاں دین کے خلاف کام کیوں ہوا تھا، تم اس کے جواب میں اگر یہ کہو کہ اللہ میاں آپ نے مجھے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا کہ چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی تھی، اور چاروں طرف کا ماحول ایسا تھا کہ جو دین سے دور لے جانے والا تھا. اگر آپ مجھے کہیں صحابہ کرام کے دور میں پیدا کیا ہوتا تو میرے لیے آسان ہو جاتا عمل کرنا، لیکن آپ نے پیدا کیا 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، جس میں کہ چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہے. تو میں کیا کرتا، میں جس طرح ساری دنیا جا رہی تھی میں بھی حساب چلا گیا. اگر تم یہ جواب دو، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس دور کے اندر بھی تمہیں دین پر کاربند کر دینا میری قدرت سے باہر تھا؟ عالم انفارمیشن آفیشل، میری قدرت سے باہر تھا، ظاہر ہے کہ نہیں تھا. تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا کہ اللہ یہ چاروں طرف ظلمتیں چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہے، ہر طرف گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس فسق و فجور سے بچا کر اپنے راستے پر لے جائیے. یہ کیوں نہیں مانگا مجھ سے؟ ظلمات چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، ان ظلمتوں کے اندر کیا تمہیں نور کا راستے پر لانا میری قدرت سے باہر تھا؟ نہیں. قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو کیا میں اس پر قدرت نہیں رکھتا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو تم مجھ سے مانگتے کہ اللہ میں تو قادر نہیں ہوں، آپ قادر ہیں، مجھے اس گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر نور کے راستے پر لے آئی ہے. یہ کیوں نہیں مانگا؟ اس کا کوئی جواب ہوگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ مجھ سے مانگتے. اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو شخص ہم سے ظلمات سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے بچنے اور نور کے راستے پر آنے کی دعا کرتا ہے، ہم ضرور اس کو نور کی دعا کرتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. تو کیوں نہیں مانگا؟ تو اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. لہذا اگر بچنا چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے تو کم از کم اس کو اپنا وظیفہ اور معمول بناؤ کہ اللہ تعالی سے مانگو، یا اللہ ظلمتیں بکھری ہوئی ہے، گمراہیاں ہیں، فسق و فجور ہے،
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے بچا لیجئے، میرے دل میں عزم اس سے بچنے کا پیدا فرما دیجئے اور مجھے اس سے محفوظ فرما دیجئے. یہ دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہمارے نبی فرماتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے تھے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہیں اندھیریوں میں پکارا عالم پکارا. انفارمیشن آفیشل. بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں؟ کیا ہر مومن جائے گا مچھلی کے پیٹ میں اور وہاں جا کر پکارے گا تو پھر اس کو نجات دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جس ظلمات میں بھی ہو، جس قسم کی ظلم